نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت اسلامیہ اتحاد بین المسلمین کے عظیم دائی میری مراد قبلہ مولانا شیخ سخاوت قمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وآل محمد بیان فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے بعد جناب ذاکر مخدوم علی نکی افکانگ، آپ کے بعد قاری القصائد دار النصائب جناب ذاکر علی عمران جعفری، اور آخر میں جناب ذاکر غلام عباس پندانی صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ میں آغا صاحب قیامت پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحبیب وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے،
ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، آپ سب مومنین عزاداران سید الشہداء کے لیے دعا کروں کہ پروردگار عالمین بحق ائمہ اطہار اس موسم کی شدت میں، اس گرمی میں آپ ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو جو یہ سعادت عطا کی ہے اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ میں نے سورہ رعد کی آیہ نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ سورہ رعد ترتیب کے اعتبار سے 13واں سورہ ہے، اگر آپ اس شمار سے دیکھنا چاہیں، اور اس کی آخری آیت ہے، آیہ نمبر 43 آخری آیت ہے۔ پروردگار عالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے، یقول الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقول وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں، لست مرسلا، تو مرسل نہیں، تجھے بھیجا نہیں گیا۔ قل، خدا جواب دے رہا ہے، مصطفیٰ نہیں، خدا جواب دے رہا ہے۔ اعتراض مصطفیٰ پہ ہے، جواب خدا دے رہا ہے۔ میرا حبیب قل، انہیں کہہ دیجئے، کن کو؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، جو کافروں میں یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں، قل، انہیں کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی سرکار فرما رہے ہیں میرے اور تمہارے درمیان میری گواہی کے لیے کفا باللہ، اللہ کافی ہے۔ توجہ فرمائیں، سورہ رعد کی آیہ نمبر 43 پھر اس کا ایڈریس دے رہا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے میرا حبیب، یہ کافر جو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا، یعنی میرا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، قل، انہیں کہو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ لو بھئی، اگر آیت یہی رک جاتی تو مسلمانوں کا یہ نعرہ، مسلمانوں میں کچھ لوگوں کا یہ نعرہ درست ہو جاتا کہ اللہ کافی ہے۔ مسلمان رکتا ہے تو رک جائے، اللہ نہیں رکتا۔ خدا نے اس آیت میں آگے بتایا ہے، اور کیا بتایا ہے؟ قل، میرا حبیب کہہ دیجئے، میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بس نہ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا میری رسالت کی، یعنی سرکار دو عالم کی رسالت کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ میں نے صرف آیت کا ترجمہ کیا ہے، نہ تفسیر کی طرف گیا ہوں، نہ روایات کی طرف ابھی گیا ہوں۔ یہ ترجمہ اسی انداز میں تمام مترجمین کی کتابیں اٹھا کر، قرآن مجید کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ترجمہ کیا ہے۔ بھئی اس آیہ مجیدہ میں جو کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، اللہ انہیں جواب دے رہے ہیں۔ اس جواب میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھے نہیں مانتے کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا، کیونکہ آپ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ انکار کر رہے ہیں تو بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اب خدا جواب دے رہا، میرا حبیب نے کہا کہ تم میری گواہی دو یا نہ دو، نہ تمہاری گواہی سے مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ تمہاری مخالفت سے مجھے کوئی نقصان ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں تمہارا محتاج تو تب ہوتا جب میں تمہارا بنایا ہوتا، میں تمہاری گواہی کا محتاج تو تب ہوتا جب مجھے
کہہ دیجئے، کہو، یعنی زبان تیری ہے، اعلان میرا ہے کہ انہیں کہو کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارا محتاج ہوں۔ گواہی ہوتی ہے تصدیق، تصدیق۔ اللہ نے کہا جب تو ان کا بنایا نہیں تو ان کی تصدیق کا محتاج کیسے ہوگا؟ تھوڑا میرے ساتھ رہنا۔ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ توجہ فرمائیں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے میرا حبیب نے کہہ دیجئے میں تو تمہارا محتاج ہی نہیں۔ لو، یہ ہے اس آیت کا پہلا پیغام کہ اللہ کے بنائے ہوئے کی گواہی سے اللہ کے بنائے ہوئے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی گواہی دے کر ہم دائرہ ایمان میں آتے ہیں۔ تھوڑا توجہ فرمانا، جملہ ذرا تھوڑا سا دقیق ہے لیکن توجہ فرمانا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کی گواہی دے کے ایمان کے دائرے میں آتے ہیں، تو پتا چلا گواہی اس کی ہوتی ہے، فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ رہنا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے اسے بنایا اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے اہل ایمان بنے۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ اسی لیے پروردگار کہہ رہا ہے شہیداً، انہیں کہہ دیجئے کہ تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، میری یعنی مصطفیٰ کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور دوسرا ومن، اور دوسرے کا اللہ نے نام نہیں لیا، اپنا تو نام لیا ہے نا۔ تیری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، دوسرا ومن، وہ جائے سارے ترجمے دیکھنے یہی معنی ہوتا، اور دوسرا وہ ہے، یہ وہ ہے نام تو نہیں نا، من وہ ہے، تو وہ ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ خداوند متعال سے بہتر کون جانتا تھا اگر میں وہ کہہ دوں تو وہ کا مصداق جسے مسلمان چاہے بنا لے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ کہہ دے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب اللہ نے اگلا جملہ فرمایا ومن، اور وہ ہے، کون ہے؟ عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں توجہ رہے، پروردگار نے دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا لیکن صفت بتا دی، کیا؟ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ خدا نے کہا مصطفیٰ کے دوسرے گواہ کو اب نام سے نہ پہچاننا مصطفیٰ کے بعد وہ کون ہے جس کے پاس مصطفیٰ جتنا علم ہے۔ جس کے پاس من عنده علم الکتاب، چلیں بات کو واضح کریں تاکہ کوئی خطابت عنده علم الکتاب، علم الکتاب۔ توجہ، اس لیے میں نے پورا لفظ کیا ترجمہ، پوری کتاب کا علم، چونکہ علم الکتاب آیا ہے۔ اگر آتا نا علم من الکتاب تو ہوتا کتاب میں سے علم ہے۔ توجہ رہے، علم الکتاب۔ اب الکتاب سے جو الف لام ہے، یہ باتیں کرنے کا مقصود و منظور کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیغام ہے۔ قرآن کے لفظ میں ہدایت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اس کی روش ہے، طریقہ ہے۔ اگر وہ روش پتہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، یہ صیغہ امر ہے، حکم ہے، لیکن کوئی مسلمان کوئی بھی کھانے پینے کو واجب نہیں سمجھتا، فرض نہیں سمجھتا، لیکن ہے حکم۔ تو اس حکم کا معنی مباح کیا گیا، یعنی اللہ اجازت دے رہا ہے۔ تھوڑا توجہ فرمانا، اللہ اجازت دے رہا ہے۔ دوسری جگہ ہے پھر امر، حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہماری ہدایت فرما۔ اب فرما لفظ ادب و احترام کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ اسد بھائی موجود ہیں پوچھنے ہدایت کر، تو بندہ خدا کو مخاطب کر رہا ہے،
علماء نے فرمایا، اب جسے عربی کا پتا ہے وہی جانتا ہے کہ جب ادنا اعلیٰ کی نسبت حکم کے ساتھ بھی کچھ پیش کرے تو وہ ظاہر میں صیغہ امر بھی ہو، باطن میں حکم نہیں، وہ التجا ہے، وہ دعا ہے، چونکہ ادنا کبھی اعلیٰ کو حکم نہیں دیتا۔ توجہ فرمانا، میں نے بات بے محل نہیں کی۔ ایک حکم ہے، صیغہ امر ہے، آپ نے اس سے مستحب نکالا، مباح نکالا، دوسرا ہے اس سے دعا نکالا، تیسرا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم ہے، واجب نکالا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، تین صیغہ امر قرآن میں آئے، تینوں جگہ معنی الگ الگ ہے۔ تو اگر قرآن سمجھنا اتنا آسان ہو تو اگر کوئی کہے جہاں حکم آ گیا واجب ہو گیا، تو وہ تو قرآن کی آیتوں کا اور اللہ کا وہ حقیقی مقصود و منظور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ نے ایک لفظ کو لے لیا اور دوسرے کو بھی وہی لیا، تیسرے کو بھی وہی لیا، تو اللہ کا مقصود و منظور یہ نہیں۔ اب اللہ کا مقصود و منظور کیا ہے یہ وہی سمجھائے گا جو جانتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ چلے، میں نے یہ درمیان میں بات کیوں کی تاکہ آپ کی توجہ رہے۔ اب آئیں سورہ رات کی اس آیت کے مطابق پروردگار فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے اس کی صفت بتائی، نام نہیں لیا۔ توجہ، کیوں نام نہیں لیا؟ جب اللہ کا مقصود و منظور وہ ہستی ہے تو نام کیوں نہیں لے رہا؟ توجہ، نام اس لیے نہیں لیا تاکہ قیامت تک اس آیت کا مصداق صرف وہی رہے جو اللہ چاہتا ہے۔ توجہ رہے، میں باتیں روایتی نہیں کر رہا، اور آپ سے اب اتنی آشنائی ہے الحمدللہ، اب جانتے ہیں میرے مزاج کو۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب کہہ کے علم الکتاب، عِنْدَهُ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ کہہ کر اللہ نے قیامت تک اس آیت کا مصداق کون بن سکتا ہے اس آیت میں ہی معنی رکھ دیا۔ اللہ نے کہا من میں جسے جی چاہے شامل کر لینا، لیکن مصداق وہی بنے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا۔ چلو بھائی، ایک پہلو سامنے آ گیا۔ لو، میں نے اس آیت کا معنی بھی صرف اشارہ کرنا ہے اور معنی پہنچ جانا، اور انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر گفتگو سمیٹ لینی ہے۔ مظلوم شاہ جی، پروردگار نے اس آیت میں ایک صفت بتائی، مصطفیٰ کا دوسرا گواہ، وَمَن، واو آیا ہے، ایک اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو ایک مصطفیٰ کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ کیا مقام ہے مصطفیٰ کا، جس کا گواہ خود خدا بنے۔ لیکن مجھے یہ بھی کہنے دو، کیا مقام ہے بندوں میں اس بندے کا کہ جس کی گواہی کو اللہ اپنے ساتھ ذکر کرے؟ توجہ ہے میری بات کو؟ ہاں، وَمَن، تو ایک بات اور ثابت ہوگی نا، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ایک اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، واہ، اور دوسرا وہ، تو یہ دوسرا اللہ تو نہیں ہے۔ اگر اللہ ہو تو پھر واؤ کے ساتھ کیوں؟ توجہ ہے، جو دوسرا گواہ وہ ہے، جو وہ ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ نہیں۔ بس یہی معنی ہے، ایک گواہ اللہ ہے، خدایا ایک گواہ اللہ ہے تو دوسرا کون ہے؟ فرمایا جو ولی اللہ ہے۔ ایک اللہ ہے اور دوسرا ولی اللہ ہے۔ نہیں بھئی، آج کل میں یہ جملہ ہر جگہ دہرا رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھ گئے۔ یہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے جو مجالس میں لگتا ہے کہ نعرہ ولایت، سب مل کے کہو نعرہ ولایت۔ اچھا، اس کا معنی نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، اور آپ نے جواب میں کہا علی، اس کا معنی بتا رہے ہیں ولایت یعنی علی ولی اللہ۔ اچھا، یہ علی ولی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ معذرت چاہتے ہیں، علی کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے۔ آپ علی ولی اللہ لکھیں پر علی ولی اللہ رہے ہیں،
لیکن اگر لفظوں کو صرف لکھیں اسماء تو ایسے لکھیں گے نا علی ولی اللہ، ایسے ہی ہے. پہلے نام نامی مولا کائنات کا علی، پھر ولی، پھر اللہ. میں تو ایک جملے میں پیغام دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ علی ولی اور اللہ، یہ علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ولی. یہ علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے. اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہی شیعت ہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ، ہم علی اور اللہ کے درمیان ولی کے تعلق کے قائل ہیں، اور جو بھی اس تعلق کو نکالے وہ شیعہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، جو علی اور اللہ کے درمیان ولی کے تعلق کو ختم کرے وہ شیعہ نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نعرہ اور ہمارے کلمے کا تیسرا جز، اس میں سب مسئلے حل ہیں. خدا کی قسم کوئی نہ جھگڑو، شیعت کو وحدت کی بڑی ضرورت ہے. دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل. اسد بھائی میں نے کہا تھا نا، پہلے بھی یہ جملہ دہرایا تھا، لا الہ الا اللہ. آپ نے کلمے کا پہلا جز پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آیا؟ لا الہ تو نفی ہے نا، الا اللہ صرف اللہ کا نام. دوسرا جزء کلمہ پڑھو محمد رسول اللہ. لو محمد کون محمد؟ آپ نے کہا وہ جو اللہ کے رسول ہے. یعنی آپ بتا رہے ہیں ہم ہر محمد کو نہیں مانتے، انہیں مانتے ہیں جو اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کا نام پھر آ گیا. میرے ساتھ رہنا یاد، مصطفیٰ کے ساتھ پھر خدا کا ذکر آ گیا. تیسرا جز میرے ساتھ پڑھو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل. نام علی آیا تو پہلے کا علی ولی اللہ، اللہ کا ذکر آ گیا. وصی رسول اللہ، رسول کا ذکر آ گیا. مصطفیٰ کے ساتھ خدا کا ذکر، مرتضیٰ کے ساتھ خدا کا بھی ذکر، مصطفیٰ کا بھی ذکر. لو مرتضیٰ کہتے ہی اسے ہیں جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا کرے. علی کہتے ہی اسے ہیں یا رسول اللہ حیدری. جلدی میرے ساتھ رہے. ماشاءاللہ نقی بھائی بھی تشریف فرما ہے، ان کے والد بڑے ہماری محبت کا تعلق، اور الحمدللہ قرآن توجہ فرمائیں گے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ ہے شیعت، یہ ہے شیعت. اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب کا ایک صفت اللہ نے بتایا ہو. ایک آیت اور پڑھو سورہ ہود. دوسرا مصطفیٰ کا گواہ وہ ہے کہ یاد رکھنا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سورہ ہود پروردگار فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ اپنے رب پر جھوٹ باندھے جو تیرے رب کی طرف سے روشن نشانی لے کے آیا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یتلو کا معنی ہوتا ہے بغیر وقفے کے، اس کے پیچھے پیچھے ہے. کون؟ شاہد، گواہ. وہ گواہ کون ہے؟ من ہو، جو اسی میں سے ہے. تھوڑا میرے ساتھ رہنا، میرے نتیجے کے قریب ہوں. تو گواہ پیغمبر کی دو نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی. ایک مصطفیٰ کا، دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. دوسری صفت مصطفیٰ کا گواہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے ہے. میری بات پہ توجہ رہے. گواہ ہے، گواہ. اچھا اس گواہ کا معنی اس آیت میں کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو ہم کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں؟ اگر یہی معنی ہے تو فضیلت کیسے ہے؟ بھئی آپ بھی آج میں کہوں تو کلمہ یہی پڑھو گے، کوئی غیر مسلم آ جائے تو میں کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی کہوں گا. اس کا ترجمہ کیا کرے گا؟ اشہد گواہی دیتا ہوں. تو اگر یہی گواہی وہ دے رہا ہے دوسرا گواہ، تو
تو فضیلت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ آئیں اس گواہ کی گواہی میں اور ہماری گواہی میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے دو گواہ مصطفیٰ کے ذکر کیے، ایک خدا، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو پہلے گواہ کی گواہی مصطفیٰ کے حق میں کیا ہے؟ دوسرے گواہ یعنی اللہ کی گواہی مصطفیٰ کے حق میں یہ ہے کہ جب سے یہ نبی ہے۔ اب جب سے کا معنی اللہ کے بارے میں کیسے طے کرو گے؟ تو کہہ دوں یعنی خدا نے جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے، خدا مصطفیٰ کی تائید تصدیق کر رہا ہے۔ اب جب سے مصطفیٰ کو بنایا تب سے اللہ تصدیق گواہی دے رہا ہے، تو دوسرا گواہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب سے مصطفیٰ ہے تب سے وہ ہو۔ پہلی بات اللہ کی گواہی کیا ہے؟ یا تھوڑا سا باتیں مشکل درمیان میں کر رہا ہوں تاکہ آیت کا معنی جو تفسیر میں ہے وہ پہنچے۔ جو اللہ کی گواہی کیا ہے؟ خدا کی گواہی زبانی نہیں، قولی نہیں، لسانی نہیں۔ توجہ فرمانا، اللہ کی گواہی قولی نہیں، فعلی ہے، عملی ہے۔ کیا مراد؟ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ جسے بنایا ہے اس کی تصدیق کیا ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کر کے اس کی گواہی دیتا ہے کہ میرا بنایا ہوا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اللہ کی گواہی کا معنی ہے اللہ جو اپنے نمائندے کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کر رہا ہے، یہ معجزات بتا رہے ہیں کہ یہ ادھر والا نہیں ادھر والا ہے۔ بے توجہ فرمانا، اب سب میرے ساتھ ہو۔ جو مصطفیٰ کی گواہی دے گا اگر وہ مصطفیٰ جیسا نہ ہو تو اس کی گواہی مصطفیٰ کے حق میں اتنی ہی ہوگی جتنی عام مسلمان کی ہے۔ نہیں، ہم میں اور اس گواہ میں کیا فرق ہے؟ سنیں، ہم گواہ ہیں اعلان رسالت کے، وہ گواہ ہے مقام رسالت کا۔ بڑی مہربانی۔ ہم گواہ ہیں اعلان رسالت کے، وہ گواہ ہے مقام رسالت کا۔ اللہ نے کہا اس گواہ کا نام اسی لیے نہیں لے رہا کہ اس کی صفت بتا رہا ہوں، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ لو بھائی، میں نے تفصیل میں نہیں جانا، اسی گفتگو کو 3 دن میں بڑی مشکل سے مکمل کیا جا سکتا ہے اگر گواہ کے معنوں پر قرآنی آیات پڑھوں کہ شہیدن کا معنی کیا ہے، لیکن گفتگو اس موقع محل کے مطابق سمیٹنی ہے۔ پروردگار نے کہا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد امت مصطفیٰ میں وہ دکھاؤ جس نے منبر پہ آ کے کہا ہو جو جی میں آئے پوچھ لو۔ میری بات کا توجہ ہے؟ بھائی جس کے پاس اب الکتاب کا کیا معنی؟ ایک معنی یہ بھی کر تاکہ معنی میں اور وزن پیدا ہو جائے۔ یہ الف لام 2 معنی میں سے ایک معنی میں ضرور کہو گے، یا کہو گے الف لام کا معنی وہی۔ اب آپ کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں آسان لفظوں میں، یا یہ الف لام اسی طرح کا ہے جس طرح الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام، سب۔ یہ تمام کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ماشاءاللہ، الف لام کا۔ الف لام کا معنی ہے تمام۔ اگر اس معنی میں الف لام لو تو معنی یہ ہوگا مصطفیٰ کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے۔ متوجہ ہے یار، میں روایتی بات نہیں کر رہا، میں خطابت نہیں کر رہا، چاہتا ہوں کہ اپنے مکتب کی دلیل دے کے جاؤں۔ اس آیت کو جس ہستی پہ منطبق کر رہے ہیں دلیل کیا ہے؟ ابھی میں روایت کی طرف تو گیا ہی نہیں، تائید سرکار کی زبان سے تو لی نہیں، میں کہتا ہوں سرکار کی تائید بعد میں رکھ دو، صرف آیت کا معنی کرو اور امت سے سوال کرو۔ جو ہے اگر الف لام کا معنی یہ لو تو معنی ترجمہ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے۔ تو بتاؤ سرکار کے علاوہ وہ کون تھا جو ساری کتابوں کا عالم ہے؟
نہیں، اگر آپ کو تصدیق چاہیے تو جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اسی کی تصدیق لے لیتا ہوں۔ کائنات عالم میں صرف میرا مولا ہے، جب منبر پہ آئے تو اس شان سے آئے، سر پہ سرکار کا امامہ رکھا، سرکار کا کمر بند باندھا، سرکار کا نالین، سرکار کی عبا۔ توجہ فرمائے، نفس مصطفیٰ کی عملی تصویر بن کے چلے۔ سرکار کے بعد امت نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا، کیا کہ علی مصطفیٰ کا لباس زیب تن کر کے آ رہے ہیں مسجد میں، مجمع کو چیرتے ہوئے علی آگے بڑھے، پہلے دوسرے تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، اور بیٹھتے ہی یہ جملہ کہا، الحمدللہ علی احسان ہی قد رجع الحق علی مکان ہی۔ اس خدا کی علی کتنی حمد کرے کہ آج حق پلٹ کے پھر اصلی جگہ پہ آ گیا۔ متوجہ ہے نا، یہ جو بیان کر رہا ہوں شیعہ سنی دونوں نے لکھا۔ مرتضیٰ مصطفیٰ جیسے بن کے منبر مصطفیٰ پہ آیا اور آتے ہی یہ خطبے کے الفاظ پڑھے، اس اللہ کا احسان ہے جس نے حق کو دوبارہ پلٹا دیا۔ اب مصطفیٰ کی جگہ مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع حیرانگی سے دیکھ رہا ہے۔ مجمع بھی کوئی عام نہیں، صدر اسلام کے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ امیروں نے فرمایا تعجب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا علی 25 سال جو نہیں دیکھا آج دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیا نہیں دیکھا؟ کہا آپ سے پہلے آنے والے تو مصطفیٰ کی جگہ چھوڑ کے بیٹھتے تھے، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ کہا بیٹھ کر تمہیں سمجھایا ہے کیا؟ فرمایا یہ تو لکڑی کے تختے ہیں، میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بھول گئے ہو میرا مقام، بھول گئے ہو، اور فرماتے ہیں میں ہی مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے بعد مجمع کو دیکھا، کہنے لگے سلونی قبل ان تفقدونی، جو جی میں آئے سوال کرو، مجھ علی کو کھونے سے پہلے سوال کرو۔ اب من عنده علم الکتاب، مولا نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، میں بتاؤں گا۔ لو سنی لی البساطہ فجلست علیہا وبین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ فرماتے ہیں میرے سامنے مسند علم بچھاؤ، مجھے اس پر بٹھاؤ، تورات والے لے آؤ، زبور والے لے آؤ، انجیل والے لے آؤ، قرآن والے لے آؤ۔ فرماتے ہیں وہ سب آئیں، وہ کریں سوال، علی دے جواب۔ کہتے ہیں میں ایسے جواب دوں گا کہ اگر اللہ ان کتابوں کو زبان دے دے تو ہر کتاب پکار کے کہے گی یقول علی صدق علی صدق علی صدق علی، کہ جو علی نے کہا وہی حق ہے۔ من آیت او مکیہا او مدنیہا او ناسخہا او منسوخہا او جبل انزلت او لیل انزلت او نہارہا تنزیلہا او تنسیخہا۔ علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں آئی، رات کو کون سی آئی، دن کو کون سی آئی، پہاڑ پہ کون سی آئی، غار میں کون سی آئی، سونے والے کے لیے کون سی ہے، رونے والے کے لیے کون سی ہے، کہا منافقوں کے لیے کون سی ہے، مومنوں کے لیے کون سی ہے۔ فرماتے ہیں کائنات میں میرے بعد قرآن کی ایک ایک آیت کا معنی کوئی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیوں؟ میں بتا رہا ہوں، میں کیوں کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے یہ علم مصطفیٰ سے کیسے لیا ہے؟ زکانی زکا رسولا، فرماتے ہیں یہ علم مجھے مصطفیٰ نے ایسے دیا ہے جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے۔ توجہ ہے میری بات؟
فرماتے ہیں مجھے یہ علم زکانی ایسے دیا ہے، زکا رسول اللہ، رسول نے مجھے دیا ہے ایسے جیسے فاختہ پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے۔ ہمیں یاد ہے، شاہ صاحب کو بھی پتا ہوگا، وزیر آباد میں مکی مدرسہ ہے ممتاز المدارس، اس کے پرنسپل ہیں حافظ ثقلین صاحب، تو وہ حافظ ثقلین صاحب وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میرے مولا نے کہا مجھے یہ علم سرکار نے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے۔ یہ بھی تعبیر فرما سکتے تھے مجھے ایسے دیا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، اس میں بھی تو عظمت ہوتی۔ فرماتے ہیں عظمت ہوتی لیکن ایک نقص رہ جاتا، وہ کیا؟ فرماتے ہیں جو دودھ ماں بچے کو پلاتی ہے نا ساری غذا نہیں ہوتی، غذا میں سے کچھ خون بنتا ہے، خون سے کچھ دودھ بنتا ہے، نہیں توجہ ہوگی، ماں نے غذا کھائی کم ہو گئی، کچھ خون بنا، کچھ ضائع ہو گئی، اس میں سے خون میں سے کچھ دودھ بنا، سارا خون تو نہیں بنتا، ورنہ ماں زندہ کیسے رہے؟ تو پتا چلا بچے تک دودھ کی شکل میں پہنچتے وہ غذا بہت کم رہ جاتی ہے۔ آپ نے توجہ فرما لی ہے۔ اگر میرے مولا یہ مثال دیتے وہ بغض علی رکھنے والوں کو بہانہ مل جاتا، کہتے سرکار کے پاس تو علم بہت سا تھا، علی کو کم دیا، تھوڑا سا دیا، اسی لیے تو کہا، کہتے علی نے کہا ہے ایسے دیا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے۔ نہ، میرے مولا نے تعبیر میں بھی قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا مجھے علم ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے، پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے۔ اب آپ گاؤں کے رہنے والے میری بات کی گواہی دیں گے، پرندہ دانا دیتا کیسے ہے؟ جاتا ہے وہاں سے چن لیتا ہے اور سارا کچھ اپنی چونچ میں جمع کر لیتا ہے، اپنے گھونسلے میں آتا ہے تو بچہ ماں کو دیکھتے ہی منہ کھولتا ہے، یہ اپنی چونچ بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، ایسا ہی ہے نا، فاختہ ڈال دیتی ہے، جتنی بچے کو غذا چاہیے وہ لے لیتا ہے، نہیں ادھر لیتی ہے اور تبدیلی کیے بغیر سارا دیتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے مولا نے تعبیر میں بھی بتا دیا جتنا مصطفیٰ لیتے رہے تبدیلی کیے بغیر سارا دیتے رہے، سارا دیتے رہے۔ کیوں؟ سننا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں ایک وقت کی کمی، دوسرا اتنا دوں جتنا لینے کا ظرف ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر کوئی شاہ صاحب بھی آئیں گے، دوسرے بھی آئیں گے، جو ذاکر آتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کتنی بات کروں، جتنی کسی کے ظرف میں لینے کی اہلیت اور صلاحیت ہے، تو پتا چلا بعض اوقات دینے والے کے پاس بہت کچھ ہے، لینے والے میں ظرف نہیں۔ آئے آئے، اس لیے مولا نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے سارا دیا، کیوں؟ فرماتے ہیں دینے والے میں بخل نہیں تھا اور علم لینے والے میں تنگی نہیں تھی۔ آئے آئے آئے، جتنا دینے والا سخی تھا اتنا لینے والے کا ظرف بلند تھا، اتنا لینے والے کا ظرف بلند تھا۔ چلو آخری پہلو، تو کتنا دیا؟ توجہ بھئی، جملہ میں عقیدتاً نہیں کہہ رہا، عقیدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، عقیدتاً اور ہوتا ہے، عقیدے کا بنیاد پہ اور ہوتا ہے۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دینے والے مصطفیٰ علم اور علم لینے والی ذات مرتضیٰ، تو کتنا سوال ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ کتنا دیا؟ چونکہ ہم نہ علم دینے والے جیسے نہ علم لینے والے جیسے، تو کتنا دیا یا وہ جانے جس نے دیا، اور کتنا دیا وہ جانے جسے دیا۔ لیکن مرتضیٰ نے ہم سب پر اپنے مولائیوں پر، اپنے ماننے والوں پر یہ رحم کر دیا، یہ کرم کیا۔ کیا؟ مولا نے فرمایا تمہیں تجسس رہے گا کتنا دیا، تو فرماتے ہیں بتا دے کتنا دیا۔ کہتے ہیں مصطفیٰ نے میرے لیے علم کا ایک در کھولا، کتنے؟ فرماتے ہیں ادھر ایک میرے پہ کھلا، میں نے ایک سے 1000 کھول دیا۔ اللہ اکبر، بھائی اللہ کی قسم آپ نے توجہ فرمائی، حوصلہ دیا تو بات کو ذرا میں نے اوپر کر دیا، توجہ فرمائیں گے، بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک در میں نے ایک سے 100 کھول دیا، 1000 کھول دیا،
میرے پاس یہ ایک خون ہے، ایک، آپ 10 دفعہ تقاضا کریں نا اس میں سے ایک اور نکالو تو نہیں نکلتا، چونکہ ہے یہ گنجائش ہی نہیں، گنجائش ہو تو دوسرا آئے گا نا، نہیں۔ توجہ فرمانا شیعہ سنی بھائیوں سن لو، امیر المومنین فرما رہے ہیں سرکار نے ایک در مجھ میں کھولا، میں نے ایک سے 1000 کھولے، نہیں پتا کتنے دوست میرے جملے کی قدر منزلت پہچانے گے۔ یہ جو 1000 کھولے یہ کن کے لیے تھے؟ ہمارے لیے، اور وہ جو ایک ملا وہ کس کے لیے تھا؟ مصطفیٰ کے، مرتضیٰ کے لیے، تو اس ایک میں 1000 تھا، اسی لیے 1000 کھل گئے، نہیں پتا کیسے مجلس سن رہے ہو، اس ایک میں 1000 تھا اسی لیے ایک سے 1000 کھل گئے۔ تو بس مرتضیٰ نے سمجھا دیا، فرمایا جب شاگرد تم جیسے ہو اور استاد مجھ جیسا ہو تو 1000 کھولنے پڑتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن فرمایا اگر استاد مصطفیٰ جیسا ہو شاگرد مرتضیٰ جیسا ہو تو 1000 نہیں کھولتا، 1000 کو ایک میں بند کر کے دے دیتا۔ بند کر کے یہ ہے میرا مرتضیٰ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا گواہ مصطفیٰ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آخری پہلو ذکر کر رہا ہوں، پوری کتاب کا علم ہے۔ میں نے عرض کیا نا یہ میرا کم از کم 3 دن کا موضوع ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی اپنی پڑھائی نہیں دکھا رہا، لیکن جو بھی اس پہ پڑھے گا غور و فکر کرے گا، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا، کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ جو کفا ہے دونوں پر ہے، اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے، کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے۔ میں نے توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اللہ نے کہا مصطفیٰ کے لیے وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کافی نہیں، صاحب کتاب کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، لیکن آپ سے بات تو کروں گا، پیغام تو دے رہا ہوں، اور درمیان میں نے اپنی بات کر دی اور آپ سب نے میری بات کی تائید کی، آپ سب کی بات تھی، ہم علی اللہ والے ہیں، علی اللہ والے نہیں ہیں، علی ولی اللہ والے ہیں، وصی رسول اللہ والے ہیں، خلیفۃ بلا، ہم بلا فصل والے ہیں، فصل والے ہیں، خلیفۃ بلا فصل والے ہیں، یعنی بلا فصل مانتے ہیں، فصل یعنی بغیر فاصلے۔ بڑا پیارا جملہ یاد آ رہا ہے جو ہمارے استاد نے ہمیں ایک دفعہ بتایا، یہ پاکستان میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہنے لگے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب کا دیوبندی سے کسی نے پوچھا، مناظرے فرماتے تھے، کسی نے کہا کہ مولوی اسماعیل یہ تو پڑھتے ہو کلمے میں خلیفۃ بلا فصل کا پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا بلا فصل ثابت کرو، انہوں نے کہا بلا فصل تو ثابت ہے قدیر میں، وہ ثابت کریں جنہوں نے فصل ڈالی ہے۔ بلا فصل تو ہے علی، فصل ثابت کرو، بلا فصل نہیں، بلا فصل تو علی 1,20,000 کے مجمع میں ہے، اور میرا وہ جملہ میرے سوشل میڈیا پہ دوستوں نے وہ کلپ بنا کے دیا، آپ کو یاد ہوگا، میں وہی جملہ دہرا رہا ہوں، ہم خلیفۃ بلا فصل کسی کی تردید میں نہیں پڑھتے، کسی کی تردید میں نہیں پڑھتے، کسی کی تنقید میں بھی نہیں پڑھتے، کسی کو اکسانے کے لیے بھی نہیں پڑھتے، ہمارا بلا فصل پڑھنا کسی کی تردید نہیں، مصطفیٰ کے کلام کی تصدیق ہے۔ ہم سرکار دو عالم کے من کن تو مولا ہو فہاز علی اور مولا، یہ گواہ مصطفیٰ ہے، گواہ ہے مصطفیٰ کا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، اور وہ علم ایسے تھوڑے جیسے میرے اور آپ کے پاس ہے، ایسے نہ، وہ مجسم کتاب ہے، میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا، مجسم کتاب ہے، اور وہ گواہ صرف مرتضیٰ نہیں، وہ مجتبیٰ بھی ہے، وہ سید الشہداء بھی ہے۔ بھئی اگر سید الشہداء گواہ مصطفیٰ نہ ہوتے اور من عندہ علم الکتاب کی عملی تفسیر نہ ہوتے، سب دوستوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں لیکن سمجھیں گے وہی جو اس جملے کی قدر و منزلت جانتے ہیں، وہ من عندہ علم الکتاب کا تسلسل ہے، ہر دور کا امام
مصطفیٰ کا گواہ ہے اور من عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے. اسی لیے تو سر حسین نے کٹ کر بھی قرآن پڑھا تاکہ دنیا کو سمجھاؤں جسم و روح کے ساتھ قرآن پڑھنا اور بات ہے، کٹ کر بھی قرآن پڑھنا صرف امام کا کام ہے. یہ صرف گواہ نبوت کا کام ہے. قرآن پڑھ کے سمجھایا. چہلم کے ایام ہے. میں ایک جملہ آپ سب سے بھی معذرت اور تمام برادران میرے جو ٹائم مطلوبہ مخصوص تھا نظر بس 2 سے 3 منٹ ایک حصہ ہو رہا ہے. چہلم ہے، چہلم ہے حسین. علامہ نقل کا بڑا پیارا جملہ ہے یار، لے جانا. مولانا علی علامہ علی نقی نقل بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے. کاش نئی نسل ان کو پڑھے، ان کی کتابیں پڑھے. علامہ علی نقی نقل کی تفسیر بھی ہے، تفسیر فصل الخطاب. ان سے کسی نے پوچھ لیا، غالباً کسی غیر شیعہ نے یا شیعہ نے، کہ بتائیں آپ کے 11 امام شہید ہیں، 13 معصوم شہید ہیں، آپ باقی 12 معصوموں اور 11 معصوموں اور 10 اماموں کا آپ چہلم نہیں مناتے، حسین کا چہلم کیوں مناتے؟ جواب سنیں گے. کہتے ہیں حسین کا بھی نہ مناتے اگر انہیں منانے دیتے جن کا منانا حق تھا. آج رکھو میں 17 سفر ہے نا، آج 17 سفر ہے نا، 17 سفر ہاتھ جوڑ کے بس معذرت چاہتا ہوں. 17 سفر ہے، 17 سفر ہے. 17 دن سفر کے گزر گئے اور 20 دن محرم کے. ایسا ہی ہے، 37 دن گزر گئے. شہادت حسین کو 37 دن گزرے ہیں. 37 دن کیوں دہرا رہا ہوں؟ جملہ بہت بڑا ہے اور اسی میں مصائب ہو جائے گا. 37 دن گزر گئے، ہم ذکر حسین آج بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اور 3 دن بعد چہلم مناؤ گے. ایسا ہی ہے، کربلا میں جو حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، انسانوں کا سمندر ہے. ایسا ہی ہے، خدا کی قسم جملہ یہ کہہ رہا ہوں، میں نے 2 دفعہ دہرایا. 37 دن 10 محرم کو گزر گئے. کائنات میں ایسی بہن دیکھی ہے جو 9 بھائیوں کے جنازے پہ گور و کفن چھوڑ کر کبھی بازاروں میں ہو کبھی درباروں میں ہو. اجرکم من اللہ. چونکہ اس گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے سادات کرام کے بڑے محبت کے تعلقات اہل سنت بھائیوں سے، اس لیے میں ایک صحابی رسول کی مصیبت پڑھ دیتا ہوں. اس کی زبان سے آل محمد کا مصائب. صحابی ہے اور نام ہے سہل سعدی. سہل سعدی کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد. علامہ موسیٰ بیگ حضرت سہل صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا سے پہلے میں چلا گیا تھا فلسطین. اس وقت شام کا حصہ تھا، فلسطین آج ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں میں فلسطین میں ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، کربلا گزر گئی. کہتے ہیں میں وہیں زندگی کر رہا تھا. ایک دن دل تنگ ہوا، اداس ہوا. میں نے کہا سرکار کی زیارت کو چلتا ہوں. کہتے ہیں میں فلسطین سے شام آیا یعنی دمشق دارالحکومت میں داخل ہوتا ہوں. کہتے ہیں جب میں دارالحکومت میں آیا تو 3 سفر، جو تاریخ اور مقتل جانتے ہیں، 3 سفر کا دن تھا. کہتے ہیں میں جیسے داخل ہوا میں نے دیکھا بازار خالی ہے، لوگ فاخرہ لباس پہن کے ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے سوچا اسلام کی کوئی عید سفر کے مہینے میں تو نہیں. پھر سوچا شامیوں کا کوئی تہوار نہ ہو. کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا یا اللہ خیر کر، بنو امیہ نے ہمیشہ شریف کر لو گے، خدا کرے خیر ہو. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. حضرت سہل کہتے ہیں میں نے ایک شامی کو بلایا. میں نے کہا یہ فاخرہ لباس اور یہ ایک طرف سارے جا رہے ہو، خیریت ہے؟ کہنے لگا تو کون ہے؟ شامی نے پوچھا. کہتے ہیں میں نے تعارف کرایا، سہل سعدی صحابی رسول ہوں. یہ کہنا تھا، شامی کا انداز بدلا. کہنے لگا اگر صحابی ہے تو شام چھوڑ دے. کہتے ہیں میں نے کہا میرا شام رہنے کا ارادہ کوئی نہیں، لیکن سبب بتاؤ گے؟ کہا سبب بتایا تو مر جائے. کہا میرا دل گھبرا رہا ہے، جلدی بتا. کہنے لگا اگر ہمت ہے تو وہ بابو صاحب والے بازار میں چلا. کہتے اب میں نے سوال نہیں کیا، تیز قدموں چلا اور اسی بازار میں آیا. کہتے اب مجھے پتا چلا سارے شامی اس بازار میں اکٹھے ہیں. کہتے ہیں چھتوں پہ نظر کی تو عورتیں سوار ہیں.
چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں اتنے میں آپ جانتے ہیں کوئی جم غفیر رش میں جائے اور کوئی شے بلند ہو تو نظر اس پہ پڑتی ہے. کہتے ہیں اتنے میں میرے قریب کچھ نیزے آئے, نیزوں پہ کچھ سر آئے. کہتے ہیں ان سروں پہ نظر کرتا ہوں اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا, ان چہروں کی روحانیت بتا رہی ہے کوئی اللہ کے ولی ہے. لیکن کہتے ہیں میں پہچان نہیں رہا. کہتے ہیں انہی سروں میں ایک سر پہ اب نظر رک گئی, آگے نظر نہیں جاتی. اور پتہ ہے حضرت سہل کہتے ہیں میں نے دل میں کہا یا اللہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو, جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو. یہ شکل کتنی حسین سے ملتی ہے. کہتے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا. بازار شام اور نبی کا نوازا. کہتے ہیں ابھی ان سروں سے نظر ہٹی تھی کہ کچھ ناکے میرے قریب آئے. کہتے ہیں اب ان ناکوں پہ نظر پڑی, کچھ بیبیاں سوار ہیں جنہوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ انداز دیکھ کے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گیا. لیکن کہتے ہیں ان بیویوں سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی, میری غیرت گوارا نہیں کرتی انہیں مخاطب کروں. کہتے ہیں انہی ناکوں میں ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی. میں جلدی سے بچی کے ناکے کے قریب آیا, میں نے ہاتھ جوڑ کے سلام کیا, السلام علیک یا جاریت اللہ, اے کنیز خدا میرا سلام ہو. کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا. اس بچی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا ہے. کہا بچی تجھے کیسے پتا چلا میں شامی نہیں ہوں. کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے یا تانے ملے تو پہلا ہے جس نے سلام کیا. بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت. علامہ موسیٰ بیگ لکھتے ہیں جب یہ کہا نا, اب حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح تم ہو کون. کہتے ہیں اس بچی نے مجھ سے سوال کیا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو. کہا میں صحابی رسول سہل ہوں. کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا میں صحابی رسول ہوں. بچی نے کہا اگر صحابی ہے تو نظریں چکا لے. میں نے کہا بیٹی وجہ بتاؤ گی. کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں. آپ کون ہیں؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین. کون حسین؟ کہا تیرے نبی کا نواسا حسین. کہا کہاں ہے حسین؟ کہا وہی دوکے نیزہ. اب آخری جملہ شاہ صاحب معذرت چاہتا ہوں میں نے بڑی زحمت دے دی, آخری جملہ کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ سہل کہتے ہیں ابھی میں رو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کیا کہوں کہ بچی نے کہا صحابی رسول تیرے پاس کوئی درہم و دینار ہے. کہتے ہیں میں نے کہا خاندان آل محمد اور درہم و دینار ان پر تو صدقہ حرام ہے. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا. بچی نے کہا نا غلط نہ سوچنا, مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے. اچھا بیٹی پھر مانگے کیوں ہیں, نبی زادی مانگے کیوں ہیں؟ کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میرے پاس 400 دینار ہے سنیں گے؟ کہتے ہیں حضرت سید الشہداء کی بیٹی نے کہا یہ دینار آگے لے جا, جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں دینار دے کے کہہ کہ یہ سر ہم سے دور لے جا. کیوں؟ کہا ذرا بازار کا نجس ماحول دے, ہر نگاہ میری پھپھی کی طرف ہے. بس کہتے ہیں آخری جملہ کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں میں رویا. میں نے کہا بیٹی کوئی مرد بھی بچا ہے, خاندان آل محمد کا کوئی مرد بچا ہے؟ کہا میری پشت پر دیکھا. کہتے ہیں میں نے پشت پہ جب منظر دیکھا گلے میں تو قریب آیا, السلام علیکہ ایھا الاسیر. قیدی میرا سلام. کون ہو؟ سہل صحابی رسول. اپنا تعارف کروائیں. کہا انا علی ابن الحسین, میں تیرے حسین کا بیٹا زین العابدین. اب کہا مولا مجھے پتا نہیں تھا, میں مدینے جا رہا ہوں پر دعا کروں گا ان پہ لعنت کرتا ہوں, آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نانا سے سرخرو ہو جاؤں. علامہ موسیٰ بیگ کا جملہ ہے, کہتے ہیں بہار کی روایت ہے, میرے امام نے کہا یہ امامہ اتار سکتا ہے؟ جلدی سے اتارا. مولا حکم فرمائے. فرمایا اس کا ٹکڑا الگ کرا. سہل کہتے ہیں میں نے ٹکڑا الگ کیا. امام نے کہا میری پشت پر آ اور میری گردن سے توق ہٹا.
توق اور گردن کے درمیان میں کپڑا رکھ دے. یہ توق میری گردن کو بڑی اذیت دے رہا ہے. سنیں گے؟ سال کہتا ہے میں پشت پر آیا، جیسے ہی گردن پہ نظر پڑی منہ پیٹنا شروع کیا.